لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. صلوات. حاضرین گرامی قدر، برادران ایمانی اور بزرگان ملت، ظاہر ہے کہ سلسلہ مجالس جو گزشتہ 4 روز سے مزار شہید ثالث علیہ الرحمہ پر جاری اور ساری ہے، اور آپ مسلسل ذاکرین علماء و خطبہ کو سماعت فرما رہے ہیں. اور آج چونکہ آخری روز ہے، لہذا جتنا اجر اور ثواب لے کر اپنے گھروں کو واپسی کریں گے اتنا ہی اچھا ہے. آپ شہید کے مہمان رہے ہیں، اور یقینی طور پر جو ان کا مہمان ہو جائے وہ بڑا شرف یاب ہے. بڑی بات ہے کہ کوئی بڑوں کا مہمان ہو جائے، اور اتنی بڑی شخصیت کا مہمان ہونا اپنے آپ میں بہت بڑا شرف ہے. دیکھیے، آپ اس وقت کم تعداد میں ہیں، اور ظاہر ہے ہوتا بھی یہی ہے کہ آغاز مجلس میں لوگ کم ہی ہوتے ہیں اور دھیرے دھیرے لوگ سمٹ آتے ہیں. لیکن مجھے بڑا اچھا لگا کہ میں نے غیر ارادی طور پر ایک جملہ کہا، اور جتنے لوگ موجود تھے سب نے اس کی پذیرائی کی. تو بس یہی حوصلہ اور ولولہ چاہیے، ورنہ تعداد کا تو ہمارے ہاں ویسے بھی دخل نہیں ہے. تو جتنے بیٹھے ہیں بہت ہیں، چونکہ سب مولا والے ہیں. اور یہ جو آپ نے میری زبان سے سنا کہ آپ شہید کے مہمان تھے، یقینی طور پہ شہید کے مہمان تھے، تو کبھی آپ سوچئے کہ جب آپ کو شہید کا مہمان ہونے پہ اتنا ناز ہے، تو پھر جو شہید کے بھی اور آقا اور مولا ہیں ان کے جب مہمان ہو رہے ہیں فرش عزا پر، تو آپ کو کتنا فخر کرنا چاہیے. ذرا صلوات پڑھ دیں عظمت محمد و آل محمد. لہذا بڑی بات ہے عزیزان گرامی، فرش عزا ہر ایک کا مقدر ہے ہی نہیں. کوئی اگر یہ کہے کہ ہم مجلس میں نہیں جائیں گے تو اس سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو آنا پڑے گا، چونکہ آنا پڑے گا لفظ فرش عزا کی تہذیب کے خلاف ہے. نہیں، آپ نے محسوس نہیں کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں. آنا پڑے گا یہ لفظ اور یہ جملہ یہ عزاداری کی تہذیب کے خلاف ہے. یہاں پڑے گا نہیں، بلکہ جس نے وعدہ کیا ہوگا زہرا سے وہ ضرور آئے گا. جس نے وعدہ کیا ہے وہ ضرور آئے گا. اب وہ تاخیر ہونا، دیر سے آنا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، چونکہ اپنی مصروفیات بھی ہیں. میں آپ لوگوں کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں. یہ ہمیشہ اپنی عقیدت کے بازوؤں میں یہ جملہ تعویذ کے طور پہ باندھ کے رکھیے کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں
کہ لوگوں کے مقدر میں تو نہ معلوم کیا کیا لکھا ہے، اور آپ اس قدر خوش نصیب ہے کہ آپ کے مقدر میں حسین کی عزاداری لکھی ہے، حسین کا ماتم لکھا ہے. اور آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ آئے ہیں تو زبردستی کوئی ماتم کرا رہا ہے، زبردستی کوئی مجلس میں بیٹھا رہا ہے، بلکہ آپ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ جہاں بھی فرش عزا بچھے گا ہم ضرور جائیں گے. کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ جب آپ کے آنے میں بھلے ہی تاخیر ہو فرش عزا بچھنے کے بعد، لیکن وہ شہزادیاں ضرور آ جاتی ہیں کہ جن کے نام پر فرش عزا بچھائے. تو میں چھوٹے بھائیوں سے اور نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ یہاں کی بات نہیں ہے اور اس وقت کی مجلس کی بات نہیں ہے، بلکہ جب کبھی بھی کسی بھی موقع پر فرش عزا بچھے تو مجلس میں جلدی پہنچنے کی کوشش کیا کرو، تاکہ جو جتنی دیر یہاں بیٹھے گا اتنی دیر صحبت آل محمد کو حاصل کرے. بس مجلس شروع ہو گئی عزیزان گرامی، اور میں آپ کی اس معتبر سی تعداد کو بہت معتبر سمجھتے ہوئے، مختصر سی تعداد کو بہت معتبر سمجھتے ہوئے بات شروع کر رہا ہوں. اور بالکل مجھے کوئی احساس اور کوئی کھٹکا نہیں ہے کہ لوگ کم ہیں تو میں اس طریقے سے مجلس نہیں پڑھوں گا، بالکل اسی طریقے سے پڑھوں گا جیسے پڑھتا ہوں. اس لیے کہ ہمارے یہاں لوگ دیکھ کر مجلس نہیں پڑھی جاتی، بلکہ آل محمد کو سنانے کے لیے مجلس پڑھی جاتی ہے. یہ ایک عبادت ہے جو یہاں سے بھی ہو رہی ہے اور وہاں سے بھی ہو رہی ہے، جو ممبر سے بھی ہو رہی ہے اور فرش عزا سے بھی ہو رہی ہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں جو ذرا سا پیچھے ہیں، آپ آگے آ جائیں تو بات بنتی رہے گی انشاءاللہ. جو لوگ آئے بعد میں آئیں گے ان کو جگہ مل جائے گی، اور لوگ آ بھی رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں اور آگے تشریف لے آئیں. اللہ نے، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان اور اس زمین کے اوپر رہنے والے، اس آسمان کے نیچے زندگی گزارنے والی تمام مخلوقات عالم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ زمین کا خالق کون ہے؟ آسمان کا خالق کون ہے؟ چاند کو کس نے بنایا ہے؟ سورج کو کس نے بنایا ہے؟ ستاروں کو کس نے بنایا ہے؟ اور پھر یہ جمادات، نباتات، حیوانات، چرندے، پرندے، اور پھر خود حضرت انسان، ان ساری چیزوں کو وجود دینے والا کون ہے؟ کون ہے کہ جس نے سورج کو پیدا کیا؟ کون ہے کہ جس نے چاند کو پیدا کیا؟ کون ہے کہ جس نے ستاروں کو پیدا کیا؟ کون ہے جس نے اتنا بڑا فرش بچھا دیا کہ دنیا پریشان ہے لیکن زمین کا ابھی تک کوئی حصہ ہاتھ نہ آ سکا؟ تو اتنا بڑا فرش بچھانے والا، آسمان کا اتنا بڑا شامیانہ جو تان دے. اب یہاں ایک پنڈال لگا ہوا ہے، اس میں کتنے ستون لگے ہوئے ہیں آپ ابھی گننا شروع کریں گے. میں نے بھی نہیں گنا، کبھی آپ نے بھی گننے کی ضرورت محسوس نہیں کی. لیکن یہ اتنا سا علاقہ ہے اور اتنے سے علاقے میں آپ کو ایک چھت لگانی ہے، پنڈال لگانا ہے، تو اتنے ستون لگائے ہیں. یہ ہمارا نظام ہے عزیزان گرامی. چھوٹا سا پنڈال بھی بغیر ستون کے نہیں رکتا. ذرا غور کرو وہ اللہ کتنا بڑا قدیر ہے کہ جس نے اتنا بڑا شامیانہ تانا اور کوئی ستون بھی نہیں ہے. آسمان کے شامیانے کے نیچے کتنے ستون ہیں؟ آسمان کے شامیانے کے نیچے کتنے ستون ہیں؟ کوئی گن کے بتا سکتا ہے؟ یہ کس بنیاد پر رکا ہوا ہے؟ اس کی بنیادیں کہاں پر ہیں؟ جواب ملے گا کسی کو اس کی بنیاد نہ مل سکی، کسی کو اس کا ستون نہ مل سکا. وہ اتنا بڑا قادر ہے کہ وہ اس اتنے بڑے آسمان کو، اتنی بڑی دنیا کے اوپر سایہ کرنے کے لیے آسمان کو رکھے ہوئے، اور کوئی ستون بھی درمیان میں نہیں ہے. تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہا جی اللہ پیدا کرنے والا ہے. بہت توجہ رکھیے گا، میں آغاز کلام میں آپ کی دلچسپی کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. اچھا خود حضرت انسان کو بھی پیدا کس نے کیا؟ کہا صاحب اللہ نے پیدا کیا. تو اس انسان کی کیا بلکہ تمام مخلوقات کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ جس کو اللہ وجود دیتا گیا وہ یہ سمجھتا گیا کہ اللہ نے ہم سے اعلیٰ کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، ہم سے بہتر کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، ہم سے افضل کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. آپ انسانوں کی بات چھوڑیے، جانوروں تک میں یہ بات پائی جاتی ہے، بھی احساس برتری ہے کہ ہم سے اعلیٰ کسی کو نہیں بنایا گیا، ہم سے بہتر کسی کو نہیں بنایا گیا، ہم سے اونچا کسی کو نہیں بنایا گیا. ہم اتنے طاقتور ہیں، ہم اتنے باشعور ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہمارا علاقہ اتنا بڑا ہے. یاد رکھیے جملہ کہہ رہا ہوں، غرور کرنا مردوں کی پہچان ہے، زندوں کی پہچان نہیں ہے. کیونکہ غرور کے نتیجے میں ایک اکڑ پیدا ہوتی ہے، اور اکڑنا مردوں کی علامت ہے، زندے نہیں اکڑا کرتے. تو ایک تکبر ہوا، ایک غرور ہوا، اور سب لوگ، ساری مخلوقات غرور کر رہی ہیں. اگر آپ چھوٹی سی مخلوق کو بھی غور کریں گے تو وہ بھی اپنی خلقت کے اوپر مغرور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہم سے اعلیٰ کسی نے نہیں بنایا، ہم سے اعلیٰ کسی کو نہیں بنایا گیا. ہر انسان یہی سوچ رہا ہے، ہر مخلوق یہی سوچ رہی ہے کہ ہم سے اعلیٰ کسی کو نہیں بنایا گیا. جمادات کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اعلیٰ کوئی نہیں بنایا گیا، حیوانات کہہ رہے ہیں ہم سے اعلیٰ کسی کو نہیں بنایا گیا،
اور نباتات کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اعلیٰ کسی کو نہیں بنایا گیا, سورج نے کہا کہ ہم سے اعلیٰ کسی کو نہیں بنایا, چاند کہہ رہا ہے کہ ہم سے اعلیٰ کسی کو نہیں بنایا گیا, ستاروں نے کہا کہ ہم سے اعلیٰ کسی کو نہیں بنایا گیا. ساری مخلوقات تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سے اعلیٰ کسی کو نہیں بنایا گیا, اور خود انسان بھی کہہ رہا ہے کہ ہم سے اعلیٰ کسی کو نہیں بنایا گیا. اور انسانوں کی بات تو چھوڑیے, آگرے والے کہہ رہے ہیں کہ سب ہم سب سے اونچے ہیں, سرسی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں, لکھنؤ والے کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی جواب ہی نہیں, حیدرآباد والے کہتے ہیں ہم سے اونچا تو کوئی ہوگا نہیں. تو یہاں بھی کیٹیگری ہے, شہروں کی کیٹیگری, خاندانوں کی کیٹیگری, محلوں کی کیٹیگری, بستی کی کیٹیگری, صنف کی کیٹیگری. سب تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں سب سے افضل بنایا گیا, سب سے اعلیٰ بنایا گیا, سب سے بہتر بنایا گیا. آخر فیصلہ کون کرے؟ اس لیے کہ آپ مجھے ماننے کو تیار نہیں ہیں, میں آپ کو ماننے کو تیار نہیں ہوں, تو فیصلہ کیسے ہو کہ سب سے اعلیٰ ہے کون, سب سے افضل ہے کون؟ اللہ نے آواز دی, یاد رکھو ہم خالق ہیں, باقی سب مخلوق ہیں. ستارے مخلوقات میں ہیں, چاند مخلوقات میں ہیں, سورج مخلوقات میں ہیں, جمادات مخلوقات میں ہیں, نباتات مخلوقات میں ہیں, حیوانات مخلوقات میں ہیں, انسان بھی مخلوقات میں ہیں. جب یہ سب مخلوقات میں ہیں تو یہ کیسے طے کریں گے کہ اعلیٰ کون ہے؟ میں خالق ہوں, میں بتاؤں گا کہ اعلیٰ کون ہے. ذرا صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد. یا اللہم صلی علی محمد. بھئی ستاروں نے کہا, چاند نے کہا, سورج نے کہا, سب نے کہا, جمادات بھی, نباتات بھی, حیوانات بھی, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اعلیٰ تو کوئی ہے ہی نہیں. انسان بھی کہہ رہا ہے کہ ہم سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے. تو دعوے میں کس کے سچائی ہے, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ نے کہا کہ ہم طے کریں گے, ہم خالق ہیں, ہم بتائیں گے کہ سب سے اعلیٰ کون ہے. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, جو آیت پڑھی آپ کی خدمت میں, انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے, ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین قدروں میں پیدا کیا ہے. تو سب سے اعلیٰ کون ہوا اللہ کے نقطۂ نظر سے, قرآن کے حوالے سے؟ سب سے اعلیٰ کون ہے؟ ساری مخلوقات کے دعوے ایک طرف اور انسان بھی کا دعویٰ ایک طرف, لیکن یاد رہے انسان اپنے دعوے کے اعتبار سے افضل نہیں ہے, اللہ کے کرم کے اعتبار سے افضل ہے. نہیں, کیا سن رہے ہیں آپ؟ انسان اپنے دعوے کے اعتبار سے افضل نہیں ہے, بلکہ انسان اپنے کرم کے اعتبار سے افضل ہے. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے سب سے اعلیٰ بنایا. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, جب آپ کو یہ سند ملی کہ آپ سب سے اعلیٰ ہیں, تو ہمارا تو حال یہ کہ ہم آپس میں دست و گریبان ہیں. ہم ان کو نہیں مانتے, ہم ان کو نہیں مانتے, وہ ہمیں نہیں مانتے. کہا یہاں والوں کی کیا حیثیت, کہا ان کی کیا اوقات, ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں, ان کی بھی کوئی اوقات نہیں. سب ایک دوسرے کی اوقات دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں. انسانوں کی پستی کی علامت یہی ہے کہ اللہ نے تو سب کو اعلیٰ بنایا تھا. نہیں, کیا سنا آپ نے؟ اللہ نے تو سب کو اعلیٰ بنایا تھا, اور اب میں اپنے کو کسی سے اعلیٰ ماننے کو تیار نہیں ہوں, اپنے سے اعلیٰ کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہوں, سب کو اپنے سے پس سمجھتا ہوں. اللہ نے کہا کہ ہم نے بنایا ہے اور ہم نے برابر بنایا ہے, سب کو ایک جیسا بنایا ہے. تو پروردگار جب سب ایک جیسے ہیں تو پھر ان میں افضل و مفضول کا کیا قانون بنے گا؟ کہا افضل و مفضول کا ایک ہی قانون ہے, اور وہ قانون یہ ہے کہ جس کا جیسا عمل ہوگا ویسا مرتبہ ہوگا, جس کا جیسا کردار ہوگا. بہت شکریہ. جس کا جیسا کردار ہوگا, جس کا جیسا عمل ہوگا, اس کا ویسا مرتبہ ہوگا. پروردگار کی یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پاس تو گاڑی بہت مہنگی ہے, تو گاڑی میرے حوالے سے ہے نا, تو میں گاڑی میرے پاس بہت بڑی سی ہے, لہذا میری برابر کوئی نہیں ہے. کہا فنا ہو جائے گی. میرے مالک, میرے پاس مکان جو ہے بڑا قیمتی ہے, بہت بڑا ہے, بڑا قیمتی ہے, لہذا میں افضل ہوا. کہا یہ معیار نہیں ہے. ہاں, میرے پاس تو 6 بیٹے ہیں, اتنی بڑی فوج ہے ماشاءاللہ سے, تو میں افضل ہوں. کہا یہ بھی فنا ہو جائیں گے. ہر چیز کو فنا ہے. بہت توجہ, بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. ہر چیز کو فنا ہے. انسان کے پاس جو کچھ ہے, کتنا ہی قیمتی کپڑا پہنیے ختم ہو جائے گا, کتنی ہی قیمتی گاڑی رکھیے ختم ہو جائے گی, جب انسان خود ہی ختم ہو جائے گا. کتنا ہی اچھا مکان بنا لیجئے ختم ہو جائے گا. سب چیزیں ختم ہو جائیں گی, 2 چیزیں ختم نہیں ہوں گی انسان کے پاس. اگر جملہ پہنچ گیا تو دعائیں چاہوں گا آپ کی. انسان کے پاس سے ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی, لیکن 2 نعمتیں ختم نہیں ہوں گی, ایک عمل کی نعمت اور ایک محبت اہل بیت کی نعمت ہے. نہیں, آپ نے بہت شکریہ.
آپ نے ذرا محسوس کیا ہو تو میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں, ذرا توجہ رکھیے گا. دو چیزیں آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا, آپ کا عمل اور آپ کی جو محبت ہے. آپ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ سب فنا ہو جائیں گے, نبی نے کہا سب تو فنا ہوں گے لیکن جو محبتیں اہل بیت میں مریں گے وہ زندہ رہیں گے. ہائے ہائے, فنا سب ہیں, سب کو فنا ہونا ہے. آپ میں سے کوئی ہے جو یہ کہے کہ صاحب میں نے وہ پانی پیا ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ارے کوئی تو صحت مند انسان کہتا ہے کہ صاحب آپ کے پاس فٹنس کا سرٹیفکیٹ ہے, تمام جم والوں نے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا, آپ بہت فٹ ہیں. جسم کے اندر جتنی خوبیاں ہونی چاہیے وہ ساری خوبیاں آپ کے اوپر پائی جاتی ہیں, ساری ٹیسٹ ہو چکے, آپ کے کوئی بیماری نہیں ہے. تو پھر آپ کو یہ دعویٰ کرنا چاہیے جب میں فٹ ہوں, کوئی مرض نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, اب میں نہیں مروں گا. کہا نہیں, بڑے بڑے دیکھیں اگلے قدم پہ کسی کا بھروسہ نہیں. یہ اس لیے ہے عزیزان گرامی, اللہ نہ کسی جوان کو ماننا چاہتا ہے نہ کسی بوڑھے کو. یہ جو حادثاتی موتیں, اچانک مرنے والے لوگ ہوتے ہیں, یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ اس کو بھول نہ جائیں کہ تم نظام کو نہیں چلاتے ہو, نظام وہی چلا رہا ہے. نہ آپ ذرا محسوس کریں, نظام وہی چلا رہا ہے. کون چلا رہا ہے؟ کہا ہم چلا رہے ہیں. لہذا ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو تمہیں اپنے پاس کیا رکھنا ہے؟ ایک تمہارا عمل ہونا چاہیے, اور وہ جن کے صدقے میں تم دنیا میں آئے ہو ان کی محبت نہیں تو سارے اعمال بھی بیکار ہیں. کسی عمل کی حیثیت نہیں ہے اگر وہ عمل علی کو چھوڑ کے کیا جائے. کسی عمل کی حیثیت نہیں ہے اگر وہ عمل آل محمد کو چھوڑ کر کیا جائے. تو یہ چیزیں آپ سے چھینی نہیں جا سکتی, یہ چیزیں آپ کے پاس ہمیشہ رہیں گی. تو پروردگار تو نے کہا ہے کہ ہم افضل ہیں, تو ہم ایک دوسرے کو اب کمزور دکھاتے ہیں, ایک دوسرے کو کمتر دکھاتے ہیں, اور ہم اپنے افضل ہونے کا دعویٰ کریں گے. کہا نہیں, میں نے تمہیں افضل بنایا ہے. یہ یاد رکھنا, یہ میرے کرم کی بات ہے کہ میں نے تمہیں افضل بنایا ہے. بہت توجہ رکھیے گا, اللہ نے کہا یہ میرے کرم کی بات ہے, ورنہ تمہاری تخلیق کی حیثیت یہ ہے کہ سورہ دہر میں اللہ نے کہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. علماء کہتے ہیں ایسے پانی سے پیدا کیا جو کائنات کا گندا پانی ہے, ذلیل ترین پانی ہے, اما ایسے پانی سے بھی پیدا کر کے اس نے تمہیں اشرف مخلوقات بنا دیا. اتنے حقیر چیز سے پیدا کر کے تمہیں سب سے اعلیٰ بنا دیا, یہ اس کے کرم کی بات نہیں تو کیا ہے؟ تو اب میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جیسے ہی اللہ کی بارگاہ سے آپ کو یہ سند ملی کہ ہم نے انسان کو بنایا, آپ ابھی انسان تک رہیں, ابھی انسان ہے نا, تو سب انسان افضل ہیں؟ کہا بالکل افضل ہیں, اللہ نے کہا ہے لہذا افضل. تو پھر ہم تو جب افضل ہیں تو پھر ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, ہم تو اعلیٰ ہیں, ہم تو افضل ہیں. کہا تمہاری اوقات یہ کہ آیت کا اگلا جملہ پڑھو, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین, پھر ہم نے اس کو پست منزلوں میں پلٹا دیا. یعنی اتنا اعلیٰ ہو کر بھی ہمیں اعلیٰ بنایا اس نے, اس کے بعد پست منزلوں میں پلٹا دیا. پروردگار یہ پست منزل کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ پست منزل سے مراد قبر ہے, سب کو قبر کے اندر جانا ہے. ایسی جگہ کہ جو بہت نیچے ہے, منو مٹی کے نیچے انسان چلا جائے گا, تو یہ پست منزل ہے انسان کے لیے. میں کیا کروں, فرش اعضا پر اس منبر رسول سے یہ جملہ کہے بغیر میں باز نہیں آؤں گا. یقینی طور پہ اسفل السافلین سے مراد قبر کی گہرائی ہو سکتی ہے کہ انسان کو اتنی پستی میں کہ جہاں کوئی اس کے پاس جانے کو تیار ہی نہیں ہے. کوئی گیا ہے آج تک؟ کوئی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ قبر میں گیا ہے؟ کسی کا باپ مر جائے تو وہ رو رو کے کہتا ہے مجھے تو میرے ابا کے پاس ہی لٹا دو, اور سب لوگ مل کے طے کریں, ایک بار کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کو بھی لٹا دو, کہہ کہ نہیں میرے منہ سے تو ویسے ہی نکل گیا تھا. سب کو اپنی قبر میں جانا ہے نا. تو عزیزان گرامی, اتنی مٹی کے نیچے, اتنی گہرائی میں اللہ کہہ رہا ہے ثم رددناہ اسفل السافلین, ہم نے پسترین منزلوں کی طرف پلٹا دیا. کس کو؟ انسان کو. ابھی تو بڑا اچھل رہے تھے, ابھی تو سینہ چوڑا تھا. اللہ نے کہا اوقات یاد رکھو, حیثیت یاد رکھو, تمہیں وہاں جانا ہے, نیچے جانا ہے. لیکن خدا کی قسم یہ سارے دنیا کے لوگوں کے لیے ہے, لیکن آپ کے لیے اس میں بھی ایک بشارت ہے. ساری دنیا کے لیے قبر کی منزل نیچی منزل ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے لیے قبر سب سے بلند مقام ہے. وجہ یہ ہے کہ جس علی سے یہاں ملاقات نہ ہو سکی ان سے قبر کے اندر ہو گئی.
میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں, بڑے تجربے کار لوگ بیٹھے ہیں اور بڑا زمانہ دیکھا ہے. آپ کے لیے قبر کی منزل پست رہی کیا؟ پست ہے منزل. آپ جگہ کی قیمت کاہے سے لگاتے ہیں؟ اس کی بناوٹ سے. عمارت کی قیمت بناوٹ سے ہوتی ہے. کہا صاحب دنیاوی نظریے سے عمارت کی قیمت جو ہے وہ بناوٹ سے ہوتی ہے, لیکن آپ جس عمارت میں جا رہے ہیں وہ سب کو ایک جیسی ملنی ہے. اور کمال کی یہ بات یہ ہے کہ آپ کی لائق اولاد باہر تو بڑی رونق کرا دے گی, گلاب بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ والا پھول بھی ہے اور یہ والا پودا بھی ہے قبر کے چاروں طرف, اور بڑا قیمتی پتھر مکرانہ سے منگایا ہے صاحب اپنے ابا کی قبر پہ لگانے کے لیے. یہ سب چیزیں بھی لائق مندی کی علامت ہے, میں برا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن یاد رکھیے یہ جو آدھا درجن بیٹے ہیں یہ بھی باہر سے قبر کو اچھا کر دیں گے, قبر کے اندر تو خود ہی اچھا کر کے جانا ہے نا. قبر کے اندر تو آپ کے اعمال جائیں گے اور وہ محبت جائے گی جس کا وعدہ کیا ہے علی علیہ السلام نے کہ اگر تم نے ہم سے محبت کی ہے تو ہم تم سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہیں, ہم وقت آخر بھی تمہارے پاس آئیں گے, قبر میں بھی تمہارے پاس آئیں گے, نشر میں بھی آئیں گے اور حشر میں بھی آئیں گے. خدا کی قسم دنیا میں اور آپ میں فرق یہی ہے کہ دنیا نے ایسوں کو مانا جو نبی کو بھی چھوڑ کے چلے گئے, آپ نے ایسوں کو مانا جس نے آپ تک کو نہ چھوڑا. دنیا نے ایسوں کو مانا ہے جو نبی تک کو چھوڑ کے چلے گئے. گئے یا نہیں گئے؟ اچھا اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے, تو سچائی ہے نا تاریخ کی. میرا مضمون تو نہیں ہے یہ, لیکن میں ایک منظر آپ کی خدمت میں پڑھ دوں تاکہ دنیا اپنی حدوں کو پہچانے اور ہماری عظمت کا بھی اندازہ کر لے دنیا کہ ہم نے کس سے لو لگائی ہے. تم نے ان کو مانا ہے کہ جو چھوڑ کر گئے, ہم نے ان کو مانا ہے کہ جو ہم جیسے گنہگاروں کو نہیں چھوڑ گئے. ہائے ہائے, ورنہ خدا کی قسم کبھی تنہائی میں ہم سوچے کہ ہم اور علی, نہیں عزیزان گرامی, ہمارا کردار, ہمارا عمل, ہمارا طریقہ, ہماری تہذیب کیا اس قابل ہے کہ علی ہمارے وقت آخر ہمارے پاس آئے, لیکن کیا کہنا اتنے کریم ہیں کہ جن کے دروازوں سے دشمن خالی ہاتھ نہیں جاتا تو وہ وقت آخر آ جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں وقت آخر؟ پہلے یہ بات سن لیجئے کہ لوگوں نے ایسوں سے لو لگائی ہے کہ جنہوں نے نبی کو چھوڑ دیا, نبی کو چھوڑ دیا. لوگ برا مان جاتے ہیں صاحب یہ باتیں نہ پڑھا کیجئے. ارے بھائی اگر یہ باتیں نہ پڑھی جائیں گی تو تاریخ کا آئینہ لوگوں کو کیسے نظر آئے گا؟ اچھا ایک جملہ ہے جو مولا حسین علیہ السلام کا ہے جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے, آج کے لوگوں کو نظر لگی ہوئی, انہوں نے کہا یہ جملہ بھی نہ پڑھا کیجئے. مولا فرماتے ہیں جیسے جانثار, مجھے میرے بزرگ بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں, ایک زمانہ ہو گیا آپ کو سنتے ہوئے علماء و ذاکرین سے, مولا نے فرمایا جیسے جانثار مجھے ملے ویسے جانثار میرے نانا کو بھی نہیں ملے. یہ بات آپ نے سنی ہے یا نہیں ہے؟ سنی بھی ہوگی, پڑھی بھی ہوگی, یہ بالکل سچائی ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان روایتوں کو نہ پڑھا کیجئے, اس سے صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے. بڑے شگفتہ مزاج لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں, یہ روایت نہ پڑھا کیجئے, اس سے صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ روایت کے پڑھنے سے صحابیوں کی توہین نہیں ہوتی, نبی کو چھوڑ کر بھاگ جانے سے صحابیوں کی توہین. بہت شکریہ آپ کا. نبی کو چھوڑ کر بھاگ جانے سے صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے. آخر چھوڑ کے گئے کیوں؟ الٹا سوال ہو رہا ہے بھائی, بھاگنے کے قصے نہ پڑھیے, بھاگنے والوں سے کیوں نہیں کہتے کہ بھاگیے نہیں؟ بھائی ہم تو روایت پڑھ رہے ہیں, ہم تو تاریخ کا آئینہ دکھا رہے ہیں نا لوگوں کو. تو جو بھاگے تھے اور پھر ان لوگوں سے کہیے جو مانتے, کہا بھائی ایسوں کو کیوں مانتے ہو جو نبی تک کے نہ ہوئے, وہ تمہارے کیا ہوں گے؟ آپ ان سے کہیے نا کہ آپ نے ایسوں سے لو لگائی کیوں ہیں کہ جو نبی تک کے نہ ہو سکے. میں نے نام تو نہیں لیا کوئی, میں تاریخ پڑھ رہا ہوں. ایسا کوئی بھی ہو اس کو چھوڑ دیجئے آج ہی, بلکہ جملہ سنیے, جس نے نبی کو چھوڑ دیا اس کو آپ بھی چھوڑ دیجئے. ہائے ہائے, جس نے نبی کو چھوڑ دیا اس کو آپ بھی چھوڑ دیجئے. آپ کیوں اپنائے ہوئے ہیں ابھی تک؟ شکایت تو آپ سے ہونی چاہیے, آپ الٹا ہم سے شکایت کر رہے ہیں. شکایت الٹی ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی اگر کسی کو تکلیف ہے اس جملے سے تو وہ جملہ نہ سنے. وہ دونوں مقام آج بھی محفوظ ہیں. احد کی پہاڑی بھی عرب کی سرزمین پہ موجود ہے, کربلا کا میدان بھی عراق کی سرزمین پہ موجود ہے,
اور دونوں جگہوں کا فرق یہ ہے کہ احد پہ نبی بلاتے رہے تو کوئی آیا نہیں، حسین کربلا میں لوگوں کو اٹھاتے رہے تو کوئی گیا نہیں۔ ذرا صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد۔ تو لوگوں کے لیے قبر کی منزل اسفل السافلین کی منزل ہے، پست منزل ہے، ہمارے لیے وہ بلند مقام ہے۔ کیوں بلند مقام ہے؟ اس لیے کہ ہمارے مولا سے ملاقات وہاں ہو رہی ہے۔ قبر میں تو ہو ہی رہی ہے لیکن مرتے وقت بھی ہو رہی ہے، جو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بھانجے بھتیجے بیوی بچے، کسی کو یہ منظر نظر نہیں آ رہا لیکن یہ دیکھ رہا ہے۔ روایت ہے یا نہیں ہے؟ آتے یا نہیں آتے؟ دو روایتیں سنیے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا قبض روح کا، ایک دشمن تھا، کہا یا ابن رسول اللہ بتائیے قبض روح کا، چاہنے والے نے پوچھا مولا بتائیے قبض روح کا کیا منظر ہوگا؟ مولا نے کہا کچھ نہیں ہوگا، ایسے نکل جائے گی تمہارے جسموں سے روح جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی۔ تو یہ خوش ہونے کی بات تھی یا غم کرنے کی بات تھی؟ خوش ہوا وہ، آپ کو بھی خوشی ہونی چاہیے۔ تمہارے جسموں سے روح ایسے نکل جائے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی۔ کچھ دن بعد گزرے تو ایک دشمن آیا، چونکہ کام تو کسی کا بھی ان کے بغیر نہ چلا۔ ہائے ہائے، کاش آپ تاریخ کے ورقوں کو تھوڑا سا پلٹ لیتے اس جملے کے بعد، کام تو بڑوں کا ان کے بغیر نہ چل سکا، کام تو بڑوں کا ان کے بغیر نہ چل سکا۔ ایک آواز تو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے، لولا علی۔ ہائے ہائے، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ دو باتیں سنیے، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کہنے والے کو بھی خوب معلوم ہے کہ بغض علی میں انسان ہلاک ہی ہوتا ہے، شہید نہیں ہوتا۔ ورنہ ایک بار تو زبان پہ جملہ آتا میں شہید ہو جاتا، میں شہید ہو جاتا، کہا میں ہلاک ہو جاتا۔ دوسری بات یہ، میں ہوتا تو مشورہ دیتا سرکار یہ 70 مرتبہ لولا کہنے کی ضرورت نہ پڑتی اگر ایک مرتبہ دل سے مولا کہہ دیا ہو۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ 70 مرتبہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وقت آخر آتے ہیں، مولا سے پوچھا کہ قبض روح کا کیا منظر ہوگا؟ کہا جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے، وہ خوش ہوا۔ کچھ دن کے بعد ایک دشمن آیا، یا ابن رسول اللہ بتائیے قبض روح کا کیا منظر ہوگا؟ مولا نے کہا کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کانٹوں پر کسی ریشمی چادر کو ڈال دیا جائے اور اسے کھینچ لیا جائے تو اس کا تار الگ ہو جاتا ہے، ریشہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو جو تکلیف اس چادر کے اوپر گزر رہی ہوگی وہی تکلیف تمہارے اوپر گزرے گی، انسان کے اوپر گزرے گی جب روح قبض ہوگی۔ اس نے جواب سنا، واپس ہو گیا، لیکن یہ تھر تھر کانپنے لگا جو مولا کا چاہنے والا تھا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ کے کلام میں شک کی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اپنے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں، ابھی تو کچھ دن پہلے کہا تھا کہ روح ایسے نکل جائے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے گی۔ میری طرف دیکھ کے سنیے اور بات تمام ہو رہی ہے، یہ جملہ مکمل ہو رہا ہے۔ اگر یہ جملہ مس ہو گیا تو آپ کو بعد میں احساس ہوگا کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، بہت توجہ رکھیے گا۔ مولا ابھی تو کچھ دن پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے جسموں سے روح ایسے نکل جائے گی کہ جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ ابھی سوال ہوا تو آپ نے کہا کہ ایسے نکلے گی کہ جیسے ریشمی چادر کے کانٹوں کے اوپر ڈال دیا جائے اس کا ریشہ الگ ہو جاتا ہے۔ مولا نے آواز دی وہ سوال تمہارا تھا تو جواب تمہارے لیے تھا، یہ سوال اس کا تھا تو جواب اس کے لیے۔ یعنی جو آل محمد کا چاہنے والا ہے اس کی روح ایسے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے، اور جو دشمن اہل بیت ہے اس کی روح کیسے نکلے گی؟ جیسے ریشمی چادر کو کانٹوں پہ ڈال دیجئے اور اس کو کھینچ لیجئے۔ پھر آپ دیکھیے، کل ہی کو یہ تجربہ کر کے دیکھیے تو کیا خدا کی قسم دشمن آل محمد کا انجام چادر کے اندر نظر آ جائے گا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ اتنی مجلسیں آپ سنتے رہتے ہیں تو ان جملوں کی کو تو فوراً پہنچ جانا چاہیے آپ کے پاس۔ بہرحال تو دشمن علی کی قبض روح کا منظر آپ کو سامنے سے نظر آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولا ہمارے دائیں سرانے آتے ہیں یا پائنتی آتے ہیں؟ جواب ملے گا صاحب پائنتی آتے ہیں،
جو مخالف ہیں ان کے سراہنے آتے آتے وہاں بھی ہیں. تو آپ کے پائے کیوں؟ آپ نے زندگی بھر ان سے محبت کی اور آپ کے پائے آئے. کا فلسفہ یہ ہے کہ جیسے ہی سامنے آئیں گے علی کو دیکھتے چلے جاؤ، روح کب نکل گئی. اور دوسرے یہ کہ ذکر علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. تو انسان کس قدر خوش نصیب ہے جو وقت آخر علی کے چہرے کو دیکھتا چلا جا رہا ہے اور عبادت کرتا چلا جا رہا ہے. جناب یوسف کے زمانے میں جناب یوسف کو گزارا گیا اور خواتین کے ہاتھ میں ایک پھل دے دیا جس کو نیبو کہتے ہیں، ایک چاقو دے دیا اور دونوں طرف صف بستہ کر دیا، کہا درمیان سے یوسف کو گزارا جائے گا. اور سب سے کہا گیا کہ یوسف کے چہرے کو دیکھنا اور اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے پھل کو کاٹنا. تو جناب یوسف کے چہرے پر نظر کر کے ان خواتین کو کاٹنا شروع کیا تو لکھا ہے کہ نیبو بھی کٹ گیا. ایک انگلی، دو انگلی، تین انگلی، چاروں انگلیاں کٹ گئیں. انگلیاں کٹ کٹ کے نیچے گرنے لگی، خون بھی ٹپک ٹپکنے لگا زمین کے اوپر. لیکن نہ کسی کو انگلیاں کٹنے کا احساس ہوا، نہ خون کے گرنے کا احساس ہوا، نہ خون کے نکلنے کا احساس ہوا. کیوں؟ جب پوچھا گیا کہ بھائی تم سے پھل کاٹنے کو کہا گیا تھا، انگلیاں کیوں کاٹ لی؟ جواب ملا کہ حسن یوسف میں ہم اس قدر محو ہو گئے کہ انگلیاں کب کٹ گئی پتہ تک نہ چل سکا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تکلیف اپنی جگہ، لیکن اگر چہرہ اچھا ہو، آئے ہائے، سامنے چہرہ اچھا ہو. اب میں پوچھ رہا ہوں جو یوسف کو دیکھنے کے بعد حال یہ ہے تو جن کے صدقے میں یوسف دنیا میں آئے تھے. ماتمدار بیٹھے، یہ جملہ کہے بغیر یہاں سے بات مکمل نہیں ہوگی. یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کٹنے کا، خون کے گرنے کا احساس تک نہ ہوا. اب بھی ہم سے کوئی پوچھے گا کہ قمع لگاتے ہو، زنجیر لگاتے ہو، خون نکلتا ہے، تکلیف کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اصل میں یہاں پر چاقو چل رہا ہے، تصور میں حسین ہے. آئے ہائے، تصور میں حسین ہے. یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی محبت کی بات ہے، یہ ان کے تصور کی بات ہے. سنو بھائی، بہت توجہ رکھیے گا، جو آخر میں بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں. جب ان کے تصور میں یہ حال ہے تو سوچو جب وہ سامنے ہوں گے. ذرا صلوات پڑھیں عظمت محمد عالم. تو بات بہرحال اسی منزل تک آنی بھی تھی اور آنا بھی چاہیے، چونکہ ہماری گفتگو کا ماحصل اور ہماری منزل بہرحال ذکر محمد اور آل محمد ہے. ہاں وقت تو بہت ہے، ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ تمہیں افضل بنایا ہم نے، تو افضل بنا دیا. تو افضل بنایا ہے اس کا مطلب تکبر کریں ہم، غرور کریں ہم؟ نہیں عزیزان گرامی، غرور تو انسان ہونے کی علامت ہی نہیں ہے. اس لیے بھی نہیں ہے کہ اگر غرور اچھی چیز ہوتی تو مولا کو آل محمد میں کسی کے یہاں تو غرور پایا جاتا. اس لیے کہ انہیں تو حق تھا کہ چاہے جو سمجھتے، اس لیے کہ جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے کہیں آگے تو ان کے غلام ہیں. نہیں 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 نہیں، جتنی عظمتوں کا آپ تصور کر سکتے ہیں ان سے آگے تو ان کے غلام ہیں. علی کی تو بات ہی الگ ہے عزیزان گرامی. اس آپ کے حد تصورات سے کہیں آگے تو قمبر، سلمان، ابوذر ہیں. میسم آپ کے حد تصورات سے آگے ہیں تو علی کس کی سمجھ میں آئیں گے؟ لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں آپ غلو کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں جب آپ فضائل پڑھنے بیٹھتے ہیں. یہ ہمارے ہاں بھی بیماری ہے، غلو کرتے ہیں، آپ بڑھا دیتے ہیں. بھیا بڑھایا اس کو جاتا ہے جس کی حدیں مقرر ہوں. کاش کاش میری بات پہنچتی. بڑھایا اس کو جاتا ہے کہ جس کی حدیں مقرر ہوں. کوئی تو علی کی حد تلاش کر کے بتائے، کوئی تو حد تلاش کر کے بتائے. ہمیں تو ایک جملہ ملا، نبی نے ارشاد فرمایا علی کو کسی نے نہیں سمجھا سوائے میرے اور خدا کے. تو آپ کو غرور کرنے کا حق نہیں. ہاں فخر کیجئے، فخر کیا کیجئے اپنے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرف کسی کو نہیں ملا جو آپ کو ملا. وہ محبت آل محمد جو آپ کے سینے میں ہے اس پہ آپ کو فخر کرنے کا حق حاصل ہے. دنیا کی کسی دولت پہ آپ کریں یا نہ کریں، لیکن محبت اہل بیت پر آپ فخر کریں. فخر کرنے والوں کو سزا نہیں ملتی. آپ کو تو معلوم ہے، آپ سے بہتر کس کو پتا ہوگا، فطرس نے ذرا سی اپنی اڑان پہ احساس برتری میں مبتلا ہو گیا، اس کے منہ سے جملہ نکل گیا، کون ہے جو میری برابر اڑے؟
کون ہے جو میری برابر اڑے؟ من مثلی من مثلی من مثلی، کون ہے؟ اللہ نے کہا اچھا، بالوں پر ہم نے دیے، دوسروں کو ذلیل سمجھ رہا ہے، کمتر سمجھ رہا ہے، بالوں پر چھین لیے، خرابے میں ڈال دیا. لیکن 3 شعبان کو اس نے دیکھا کہ فرشتوں کی قطار جا رہی ہے جبرائیل کی قیادت میں. جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ نے نبی کو ایک اور نواسا دیا ہے، فاطمہ کے دامن میں ایک اور چاند اتار دیا اللہ نے. حسین دنیا میں آئے ہیں، مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں. یہ سمجھ گیا کہ بڑے گھرانوں کا دستور ہے کہ اگر ایسے موقع پہ جاؤ تو پھر خالی ہاتھ واپسی نہیں ہوتی. بڑے مزیدار قسم کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. ایسے گھرانوں میں ایسے ہو کے دروازے پر جاؤ تو خالی ہاتھ واپسی اس موقع پر نہیں ہوتی. کہا مجھے بھی لے چلو. کہا چلو. اب جو آیا تو اس کی حیثیت نہیں تھی کہ یہ اپنے آپ کو حسین سے مس کر دیتا. بھائی دیکھیے جملہ سنیے گا، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، بہت توجہ رکھیے گا. اس کی اوقات ہی نہیں تھی کہ یہ اپنے آپ کو حسین سے مس کر دیتا. اس نے اپنے کو حسین سے مس نہیں کیا بلکہ اس گہوارے سے مس کیا جس میں حسین لیٹے تھے. اور کمال یہ ہے کہ ادھر مس ہوا بغیر کچھ کہے، اس کو بالوں پر مل گئے. آپ کہیں گے صاحب کہ یہ لکڑی نے کیسے بالوں پر دے دیے؟ یہ بہت بڑا فلسفہ ہے عزیزان گرامی. اگر یہ اپنے کو حسین سے مس کرتا اور اس کی مراد پوری ہو جاتی تو آج آپ کی مراد کیسے پوری ہوتی؟ ارے عزیزان گرامی، شہید کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یہ بھی یہاں بھی تو مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. یہ تو ان کے غلام ہیں عزیزان گرامی. میں آقا کی بات کر رہا ہوں. اگر فطرس اپنے کو حسین سے مس کرتا تو مراد تو پوری ہو جاتی، لیکن آپ کو تہذیب کہاں سے ملتی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو تہذیب دے دی گئی کہ اگر حسین سامنے نہ ہو تو جو چیز بھی ان سے منسوب ہو تم اسی سے اپنی مرادیں مانگ لو. گہوارے کی لکڑیاں بھی تمہیں مرادیں دیں گی، ممبر کی لکڑیاں بھی تمہاری مرادوں کو پورا کریں گی، علم کا پھریرا بھی تمہاری مرادوں کو پورا کرے گا. اس لیے کہ یہ منسوب اس سے ہے کہ جو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے. مس کیا، کائے سے مس کیا؟ حسین سے، حسین کے ہاتھ سے. تو حسین کے پھر تہذیب تو یہ قائم ہوتی کہ جو حسین سے مس ہوگا اسے ملے گا. پھر جو آپ تابوت اور زری اور روزے سے اور زلجنا سے اور ممبر سے اور علم سے لپٹ کے اور شہزادے کے گہوارے سے لپٹ کے جو مرادیں مانگ رہے ہیں، آپ کی مرادیں کیسے پوری ہوتی؟ فطرس نے بتایا کہ اگر یہ سامنے نہ ہو تو جو چیز ان سے منسوب ہو، جاؤ اور اپنی مرادوں کو حاصل کر لو. میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اس کے بالوں پر کس لیے چھینے گئے تھے؟ کہا اس نے اپنی اڑان کے حوالے سے یہ احساس برتری میں مبتلا ہو گیا اور کہنے لگا من مثلی. لیکن کمال ہو گیا، جیسی بالوں پر ملے تو پھر یہ آسمان میں اڑا اور پھر کہہ رہا من مثلی. نہیں دیکھیے بہت توجہ، یہ ذمہ داری صرف آگے کے لوگوں کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری صرف آگے کے لوگوں کی نہیں ہے بلکہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. ذرا توجہ کریں. اس کے بالوں پر کس بنیاد پر چھینے گئے تھے؟ کہا احساس برتری میں مبتلا ہوا. میں اپنی زبان سے غرور نہیں کہہ سکتا، فرشتہ ہے. احساس برتری تھا کہ میری برابر کوئی ہے ہی نہیں، اللہ نے بالوں پر چھین لیے. تو پہلا پیغام تو یہ ملا کہ جب ان جملوں پر فرشتوں کے بالوں پر چھین جاتے تو آپ کون؟ آپ کیا؟ آپ کی صلاحیت کیا؟ تو بالوں پر چھینے آیا حسین کی بارگاہ میں، صحیح دروازے پہ پہنچا، کچھ کہا بھی نہیں. حسین اتنے کریم ہے کہ پچھلے گناہ یاد نہیں کراتے. ارے کاش محسوس کیا ہوتا جملہ عزیزان گرامی. حسین اتنے کریم ہیں کہ آنے والے کے پچھلے گناہ معاف نہیں کراتے، پچھلے گناہ یاد نہیں دلاتے. انہوں نے حور جیسے کے گناہ یاد نہیں دلائے. ایک لمحے میں بخش دیا، ایک لمحے میں آزاد کر دیا. تو یہ فطرس تھا. اس نے آگے کہا کہ آگے کچھ نہیں کہا، بس اپنے کو مس کیا، گہوارے سے بالوں پر مل گیا. اب جو اڑا تو من مثلی، تیور وہی، لہجہ وہی، انداز وہی، الفاظ وہی. ممبر پہ بیٹھنا چھوڑ دوں، اگر کوئی جھوٹی روایت بھی دکھا دے کہ دوبارہ بالوں پر چھینے گئے، خدا کی قسم فرش عزا پر بیٹھے ہیں، حسین کے عزادار ہیں. میں آپ کی عظمت پڑھنے جا رہا ہوں، بہت توجہ رکھیے گا. فطرس نے احساس برتری میں مبتلا ہوا تو بالوں پر چھینے، حسین کی بارگاہ میں آیا تو بالوں پر ملے، لیکن جملے وہی، چکے اڑان وہی تھی، باقی سب نیچے. فطرس سب سے اوپر. اس نے نیچے دیکھا، دور دور تک کوئی نہیں ہے. اس نے کہا من مثلی، لہجہ وہی، تیور وہی، انداز وہی، سب کچھ وہی ہے. اب بالوں پر نہیں چھینے گئے. پروردگار دوبارہ بالوں پر چھین لے. اللہ نے آواز دی. پہلے اس نے اپنی صلاحیت پر غرور کیا تھا، اب عطائے حسین پہ فخر کیا ہے.
پہلے احساس برتری تھا، اپنی صلاحیت پر سوچ رہا تھا میری صلاحیت ہے اڑنا. نہیں عزیزان گرامی، یہ اس کی صلاحیت نہیں تھی، یہ اس کے کرم کی بات تھی. اب بالکل صحیح دروازے پہ پہنچا. عطائے حسین ہیں، عطائے حسین ہیں. آپ میں سے جتنے لوگ بھی ماتمدار تو سبھی ہیں. میں مجلس پڑھتا ہوں، یہ ہمارے بھائی صدف مراد آبادی صاحب بہترین شاعر ہیں، نوحہ خان بھی ہیں، اور جتنے بھی نوحہ خان ہیں، شعراء ہیں، سوز خان ہیں یا ماتمدار ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم سے اچھی مجلس کوئی نہیں پڑھ سکتا. آپ کیا ہیں؟ ہم سے اچھے شعر کوئی نہیں کہہ سکتا. آپ کیا چیز ہیں؟ ہم سے بڑا سوز خان تو کوئی ہے ہی نہیں. نہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں. اور جو نہ سوز خان ہو، نہ خطیب ہو، نہ شاعر ہو، وہ ماتم کرنے والے کہتا ہے میری برابر تو بہترین سیٹ ہاتھ کوئی نہیں ڈالتا. خدا کی قسم یہ بات کسی کے ذہن میں نہ آئے، بہت توجہ، یہ بات کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ ہم جیسا کوئی نہیں. اللہ نے کہا کہ تم کو عزادار بنایا، تمہارا بنیادی امتیاز یہ ہے کہ تم حسین کے عزادار ہو. اور یاد رہے، چھوٹے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کبھی بھی مجلس میں یہ سوچ کے نہ کہ مجلس میں جائیں گے تو جنت ملے گی، مجلس میں جائیں گے تو جنت ملے گی، جنت کی لالچ میں نہ آنا، اپنی ذمہ داری سمجھ کے آنا. کیا ملے گا یہ فاطمہ جانے. حالانکہ یہ بات ہے کہ یہی آنے والوں کو جنت ملتی ہے، اور ملتی کیا، جب آ گئے تو مل ہی گئی. نہ عزیزان گرامی، یہ اگلی سب کی بات نہیں، پیچھے والے بھی سمجھیں. جب آپ آ گئے تو مل گئی، یا یہاں بیٹھ کے بھی کسی کو تمنا ہو رہی ہے کہ کاش جنت مل جاتی؟ اگر تمنا ہو رہی ہے تو معرفت کے دیے کو ذرا اور روشن کیجئے، لوئے معرفت کی لو کو ذرا اور بڑھائیے. ابھی معرفت کم ہے. اگر یہاں بیٹھ کے بھی تمنا ہو رہی ہے جنت میں جاتے، پہلی بات تو یہ کہ جنت ہے کیا، تو آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں گے تو آپ کو ملے گا کہ جنت کسی عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ صحبت آل محمد کا نام جنت ہے. جہاں فاطمہ ہے وہاں جنت ہے، جہاں حسین ہے وہاں جنت. جہاں فاطمہ ہے وہاں جنت ہے، جہاں نبی ہیں، علی ہیں، حسن ہے، حسین ہے، جہاں اہل بیت ہیں وہی جنت ہے. میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہاں پر آپ سے پہلے کون آیا ہے؟ یہاں پر آپ سے پہلے آل محمد آ چکے ہیں. تو جب آ چکے تو وہ جہاں بیٹھ جائیں وہی جنت بن جائے. تو مجلس میں بیٹھ کر جنت کی تمنا نہیں ہوتی. ہاں، اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر لائیے. مثال دے دوں ایک، ذرا سی تفریح ہے تھوڑی سی، لیکن وہ بات سمجھنے کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ آج کل بڑی بڑی پارٹیز ہوتی ہیں شادی بیاہ کے موقع پہ، کیٹرنگ بھی بدل گئی ہے، کانٹے، چمچ، ڈونگے، ان کے بھی نقشے بدل گئے ہیں. یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ والا کانٹا کیسے استعمال ہوگا، اور ڈشز بدل گئی ہیں، یہ کیسے کھائی جائے گی. بھئی یہ جو بہت عمدہ سی ڈش بن کے آئی ہے، اس کو کھایا کیسے جائے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کسی ایسی پارٹی میں پہنچتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ شعور والے لوگ کیسے کھا رہے ہیں. ایک دم پھیل نہیں جاتے ہیں. کاش آپ محسوس کر لیں. تو بات تو بہت بڑی کہنے جا رہا ہوں، ذرا توجہ رکھیے گا. میں نے کہا کہ بچوں کو انگلیاں پکڑ کر فرش اعضاء پر لائیے، بچوں کی انگلیاں پکڑ کر فرش اعضاء پہ لایا کیجئے، ضرور لایا کیجئے. تو بڑی بڑی پارٹیوں میں، شادی کی اور دوسری پارٹیوں میں، طرح طرح کی ڈشیں ہوتی ہیں، طرح طرح کی کیٹرنگ ہوتی ہے. ڈونگے، چمچ بدلے ہوئے ہیں آج کل، نقشے بدلے ہوئے ہیں، کانٹے بدلے ہوئے ہیں، چمچے بدلے ہوئے ہیں. کون سا کانٹا کیسے استعمال ہوگا، کس ڈش میں استعمال ہوگا، یہ سب کو معلوم نہیں ہوتا. تو جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سمجھدار لوگ کیسے کھا رہے ہیں. تو جیسے وہ کھاتے ہیں ویسے ہی وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. جو بے شعور ہوتا ہے وہ پھیل جاتا ہے، جس کے نتیجے میں توہین کرا لیتا ہے اپنی، اس لیے کہ اسے آداب آتے نہیں، اسے تہذیب آتی نہیں. شعور والا آدمی شعور والے آدمی کو دیکھتا ہے. بہت توجہ رکھے گا. اس لیے میں کہتا ہوں بچوں کو فرش اعضاء پر لایا کرو، تاکہ یہ بچے یہاں بیٹھ کر یہ سیکھ لیں کہ جنت میں اٹھا کیسے جاتا ہے، جنت میں بیٹھا کیسے جاتا ہے، جنت میں رہا کیسے جاتا ہے. صلوات پڑھیں عظمت محمد وآلہ. اب میں بڑی جلدی عرض کروں آپ کی خدمت میں، چونکہ مجلس بھی ہونا ہے اور زیارت بھی کرنا ہے آپ کو. تو اللہ نے سب کو اعلیٰ بنایا ہے، سب کو، ہر انسان کو اعلیٰ بنایا، بے شک اعلیٰ بنایا. تو یہ انسان تو تھا، یہ کمبخت انسان افضل ہونے کے بعد یہ سورج کے آگے سر جھکائے بیٹھا ہے، یہ چاند کو خدا مان رہا ہے، یہ ستاروں کو اپنا معبود مان رہا ہے، یہ آگ کی پرستش کر رہا ہے، یہ پانی کی پوجا کر رہا ہے،
یہ درختوں کی پوجا کر رہا ہے. آپ بتائیے کہ عبادت کرنے والا افضل ہوتا ہے یا وہ افضل ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے؟ تو جو لوگ سورج کو اپنا خدا مان رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ تم افضل ہو یا وہ افضل ہے جس کو تم نے اپنا خدا مانا ہے, جس کی تم پوجا کر رہے ہو. تو سورج تو یہ سمجھے گا کہ مجھ سے بڑا تو اب کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ انسان میری پوجا کر رہا ہے. اللہ نے آواز دی, نہیں نہیں, تجھے یہ سوچنے کا حق نہیں ہے کہ تو بڑا ہو گیا. ہاں اس کی بدنصیبی ہے کہ کچھ لوگ تیری عبادت کرنے لگے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تو احساس برتری میں مبتلا ہو جائے. اور اگر تو احساس برتری میں مبتلا ہو جائے تو سن, میں انہی انسانوں میں سے کسی کو پیدا کروں گا کہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرے گا تو پلٹ کے آ جائے گا. اما آتش پرستوں سے اس علی کا کیا مقابلہ, آئے ہائے, خاندانی آتش پرستوں سے علی کا کیا مقابلہ کہ جس کی انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آ جائے. اب یہاں بڑی تفصیلات ہیں اگر عرض کرنے بیٹھوں, لیکن میرا مقصد اس وقت یہ نہیں ہے, میں جلدی سے اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں. اللہ نے کہا ہم نے افضل بنایا, تو چاند یہ کہے گا کہ جب میری عبادت ہو رہی ہے تو میں افضل ہوں. اللہ نے کہا ایک انسان ہے جو اشارہ کرے گا تو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا. ستاروں تم بھی اپنی اوقات میں رہنا کہ کسی کا دروازہ ایسا بنا دوں گا, آئے ہائے, جہاں تم تمہارا سردار سجدہ کرے گا. اور یہ پہاڑ جو ہیں یہ بھی اپنے بڑے ہونے پر غرور و ناز نہ کرے, اس لیے کہ انہی میں سے لوگ ہوں گے انگلی سے اشارہ کریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑیں گے. ارے کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن نصارہ نجران کو بھی یہ بات پتا ہے کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. اور پانی کو بھی اترانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو موجیں ہیں پانی کی یہ غرور میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہوگا کہ جس کا مسلح ہوگا یہی پانی ہوگا, پانی پہ مسلح ہوگا. اب بتاؤ کہ افضل کون ہے؟ میں صرف یہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ انسان ہونے کے ناطے ایک ذرا صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. مولانا شمس تبریز صاحب قبلہ تشریف لے آئے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ ان کا ادھر تشریف لیں. انسان اللہم صلی اللہ, انسان ہونے کے ناطے یقیناً افضل ہے, لیکن کیا ایسوں کو بھی بولنے کا حق ہے کہ جو اپنے افضل ہونے کو بھول کر نہ معلوم کس کس کے دروازوں پہ چلے گئے؟ کیا ان کو بھی یہ حق ہے کہنے کا کہ جی ہم بھی افضل ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ ہر انسان اپنی حدوں کو پہچانے, اپنی اوقات کو پہچانے. وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ اربوں انسان پیدا کیے, اربوں ہیں دنیا کے اندر, اربوں آنے والے ہیں, لیکن کوئی 2 انسان بھی ایک جیسے نہیں ہیں. اگر کسی باپ کو اللہ نے 4 بیٹے دیے ان میں سے 2 بیٹے بھی ایک جیسے نہیں ہیں. اور ایک گھر کی بات چھوڑیے, پوری دنیا کے اندر پہلے سے لے کے آج کے زمانے میں, آج کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی 2 انسان بھی اللہ نے ایک جیسے نہیں بنائے. آپ کہیں گے مولانا ہمارے گاؤں میں ہے, چہرہ بالکل ملتا ہوگا لیکن ہاتھ الگ ہوں گے. ہاتھ بھی مل رہے ہیں تو پیر الگ ہوں گے, پیر بھی الگ اگر ایک جیسے ہیں تو ہیئر اسٹائل ہی کم سے کم بدلا ہوا ہوگا, ناک بدلی بھی ہوگی, کچھ تو یقیناً بدلا ہوا ہوگا. اور اگر سب کچھ بھی ایک جیسا ہے تو یہ جو انگلیوں کے نشانات ہیں نا, اس لیے آپ کی پہچان, آپ کی یہ جو لکیریں ہیں آپ کی پہچان یہ ہے. آپ کا چہرہ آپ کی پہچان نہیں ہے, آپ کی پہچان حکومت کی نظر میں یہ لکیریں ہیں. خدا کی قسم کتنا کریم پروردگار ہے, باریک سی لکیریں ہیں اور اسی سے آپ کی پہچان ہو گئی, اسی سے آپ کی پہچان ہو گئی. تو کیا جب 2 ایک جیسے نہیں ہیں, کہا بالکل نہیں ملیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کارخانے قدرت میں معاذ اللہ نعوذ باللہ کوئی کمی ہے. 2 بھی ایک جیسے نہیں بنائے, کہا خبردار میں قادر مطلق ہوں, اگر نہ بنانے پہ آؤں تو اربوں میں سے بھی کوئی 2 ایک جیسے نہ ہو, اور اگر بنانے پہ آ جاؤں تو 14 ایسے بنا دوں کہ جن میں ڈھونڈ کے بھی فرق نہ ملے. نہ بناؤں تو کوئی 2 بھی ایک جیسے نہ ہو, اور بناؤں تو 14 ایسے مرکے. اس لیے عزیزان گرامی یہ اور ہیں اور انسان اور ہیں. یہ انسان ذرا سی غفلت میں ہے, غلط فہمی میں ہے. یہ آنکھیں کیا مل گئیں تھوڑی سی خوبصورت سی, کہنے لگا جی ہم بھی تو نبی کی طرح ہیں, ان کی بھی تو آنکھیں تھیں. کمال ہے تیری آنکھوں سے نبی کی آنکھوں کا کیا مطلب. اچھا ہیں یا نہیں ہیں؟ لوگ ہیں اس زمانے میں, قبلہ و کعبہ تشریف فرمائے, ہیں اس زمانے میں لوگ جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں
اور میں چھوٹے بھائیوں کے لیے بات ذرا سی مجھے کہنے سے پہلے ہنسی نکلی جا رہی ہے، لیکن بہت اہم بات ہے، ذرا توجہ رکھیے گا. شریعت کا حکم ہے کہ آئینہ اپنے گھر کے اندر رکھا کرو، اور صرف رکھا نہ کرو بلکہ دیکھ کر نکلا کرو. جب گھر سے باہر نکلو تو آئینہ دیکھ کر نکلو. یہ آئینے سے گھر سے باہر نکلنے سے آئینے سے کیا تعلق ہوا؟ کہا یہ تعلق اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اچھے سے نظر آؤ، لوگ تم پر ہنسے نہیں. دیکھ لو قاعدے سے، کالر والر ٹھیک ہے، داڑھی کے بال بے ترتیب تو نہیں ہیں، بال بھی تمہارے تک میں ہیں، لہذا دیکھ کر صاف ستھرے ہو کر گھر سے نکلو. اگر آپ محسوس کر لیں تو جملہ تو بڑا کہنے جا رہا ہوں. یہ آئینے سے کیا تعلق ہوا؟ کہا یہ تمہارے ہی فائدے کی چیز ہے، دیکھ کر نکلو تاکہ تم تماشا نہ بن جاؤ. آئینے کے جہاں بہت فائدے ہیں وہاں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی اوقات یاد رہتی ہے. اوقات یاد رہتی ہے. اگر آئینہ دیکھ لیا ہوتا تو نبی اپنے جیسے نظر نہ آتے. کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ اگر آئینہ دیکھ لیا ہوتا تو نبی اپنے جیسے نظر نہ آتے. آئینہ نہیں دیکھا. اچھا یہ تو کہنے والے ہیں اس زمانے میں بھی ہے، اس ترقی یافتہ دور میں بھی غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ ہم محمد کے جیسے ہیں. کوئی ایسا بھی ہے کہ جو یہ کہے کہ میں یہ میرے جیسا ہے، جیسے محمد کہے کہ یہ میرے جیسا ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی نمازی پرہیزگار، کوئی متقی، کوئی مفتی کہا جی بڑے نمازی ہو، راتوں کو بڑی عبادت کرتے ہو، اور رسول اللہ نے خواب میں آ کر بتایا کہ تم ہمارے جیسے ہو؟ کوئی ہے؟ اس پوری دنیا میں نبی نے کسی ایک سے نہیں کہا کہ تم ہمارے جیسے ہو. یہ تو ہزاروں لوگ کہتے ہیں کہ ہم محمد کے جیسے ہیں، لیکن محمد نے کسی کو اپنے جیسا نہیں کہا. بس ایک کو کہا جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور اسی علی کے اندر سارے علی ہیں. نہیں عزیزان گرامی، بس علی کو کہا کہ تم میری طرح ہو. بھائی جملہ سنیے، نبی کو اپنے جیسا کہنے والے ہیں لیکن محمد نے کسی کو اپنے جیسا نہیں کہا. اور محمد نے جس علی کو اپنے جیسا کہا اس علی کی انکساری کے بھی کمال ہے کہ انہوں نے بھی کبھی زندگی میں نہیں کہا کہ میں محمد کے جیسا ہوں. کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ تمام علی کے چاہنے والوں کا علی کی انکساری ہے. حق تھا علی کو، صورت محمد کی طرح تھی، سیرت محمد کی طرح تھی، انداز محمد کی طرح، افعال، کردار سب کچھ محمد کی طرح تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کی طرف سے سند تھی کہ تم ہمارے جیسے ہو. لیکن علی نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں محمد کے جیسا ہوں. علی نے آواز دی انا عبید من عباد محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، میں محمد کے غلاموں میں سے، محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. بھئی وزادار لوگ بیٹھے، جملہ سنیے گا. جب علی کو یہ حق نہیں کہ وہ محمد کو اپنے جیسا کہیں تو خاندانی غلاموں کو یہ حق کس نے دیا؟ ذرا صلوات مل پڑے مل جل کے محمد عالمہ. وہ بھی انسان ہے. میں یاد کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان ہونے کے ناطے سے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ بھی تو انسان ہے. وہ انسان وہ ہے کہ جن کی تخلیق کے لیے اللہ نے کہا کہ میں نے چاہ کے میں پہچانا چاہوں تو میں نے ان کو دنیا میں بھیجا. اور یہ ایک کرم ہے کہ بشری پیکر میں بھیج دیا. یہ ایک گھنٹہ ہو گیا ورنہ آپ کی خدمت سے ورنہ باتیں تو بہت ضروری کرتا ہے. اس حوالے سے سب اپنی حیثیت میں رہے، سب اور ہے آل محمد اور بلکہ جو ان کو مخلوق سمجھے وہ بھی غلط فہمی میں ہے. بہت توجہ، سارے انسان اللہ کی مخلوق ہے اور آل محمد شاہکار کائنات. ان کے جیسا کوئی نہیں. اور ان کا کام کیا ہے؟ وہ شاہکار کائنات ہے. اسی لیے جب پھر کوئی وقت ہوا ہے تو یہی آ گیا ہے. نبی کی زندگی میں نبی کے بات منزل تک آ گئے اور چونکہ ذمہ داری لوگ کبھی کبھی یہ سوال ہی ہیں کہ صاحب ایک شہزادے نے تو شروع کی طرف نہیں کرنا غلط ہے. شہزادے نے شروع کی طرف غلط ہے. سنو کی تدبیر کی وجہ سے شروع کرنے والا وہ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ان کے عمل میں حق نہیں پہنچتا کہ اس میں کوئی فرق تلاش ہے. یہ وہ ہے کہ جب چاہے قلم کو تلوار بنا دیں اور جب چاہے تلوار کو قلم بنا دیں. دونوں شہزادوں کا کام یہ ہے کہ ایک نے تلوار کو قلم بنایا اور ایک نے قلم کو تلوار بنا دیں.
بچانے کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے۔ اور وہ بھی غلط فہمی میں مبتلا ہے جو جوش تبلیغ میں آ کر ممبروں سے کہتے ہیں نماز پڑھا دیجیے۔ میں نماز کا مخالف نہیں ہوں، نماز کی ترجیح میں بھی اپنے بچوں سے اور بھائیوں کو کراؤں نماز ضرور پڑھا کرو، اس لیے کہ علی خوش ہو گئے نماز گزاروں سے، حسین خوش ہو گئے سجدہ گزاروں سے، لیکن یہ طریقہ تبلیغ اچھا نہیں ہے۔ نماز پڑھا کرو اس لیے کہ حسین نے نماز کے لیے اپنا سر ڈھکا دیا، نماز کے لیے 2 رکعت نماز کو حسین کی اتنی بڑی قربانی کو سمجھ، نماز کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ حسین یہ بتانے کے لیے کربلا میں تھے کہ اگر ہمارے ساتھ ہو تو تم کامیاب ہو، اور اگر ہمارے ساتھ نہیں ہو تو لاکھوں رکعت نماز نہیں پڑھ لو تو تمہاری نماز ہمارے ساتھ کی نماز، تمہاری نماز شبر کی نماز ہے۔ نماز تو ادھر کی پڑھی جا رہی تھی، لیکن نماز کا بھی فرق ہے۔ ایک نماز وہ ہے جو حسین کی ابتدا میں پڑھی جا رہی ہے، اور اس نماز کا کمال یہ ہے کہ نماز جماعت میں سعید و سہیل شریک بھی نہیں ہوئے، اور حسین نے کہا کہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کر، اس سے بڑا کیا لیجیے گا؟ سعید و سہیل اس نماز آخر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن حسین نے دعا دی اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ بہت توجہ رکھیے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کعبے شریف کو منہ کر کے نماز پڑھنے والا نمازی نہیں ہوتا، جسے حسین نمازی کہتے ہیں وہ نمازی ہوتا، جسے حسین نمازی کہتے ہیں، جسے حسین نمازی، ہاں بس وہ سجدہ ادا ہو چکا، بس ایک سجدہ باقی ہے جو شکر کا سجدہ جو حسین کو ادا کرنا ہے۔ تلواروں کے سائن، تیروں کا بہتا بڑا مظلوم، 57 سال کے حسین کی مظلومی کا اندازہ کریں تو آپ کے خود اشتبار ہو جائے گا۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ 3 دن کا بھوکے پیاسے 57 سال کا سن اور حسین نے سارے رشتوں کو قربان کر دیا، علی اکبر اور علی افضل جیسے بیٹے قربان کیے، اور محمد جیسے بھانجے قربان کیے، قاسم گلبدن جیسا بھتیجا قربان کر دیا، عباس جیسا بھائی قربان کر دیا، خود جیسا مہمان قربان کر دیا، حبیب جیسا دوست قربان کر دیا۔ اب کون سا رشتہ تھا جو باقی رہ گیا تھا؟ سارے رشتے حسین قربان کر چکے۔ آخر میں قیامت کی آواز ہے، کوئی ہے جو میری مدد کو ہے، ہر میرے نام سے نہیں سننا، ہر میرے موبائل سے جو بھی سننا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، کوئی ہے جو میری آوازیں اس طرح سے پر لبیک کہے۔ لکھا ہے کہ کربلا کی زمین پر پڑے ہوئے شہیدوں کے لاشیں ہوا میں معطلق ہو گئے۔ آقا اگر جسموں میں تمہارا روح کو ڈال دیا جائے تو ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ آج حجت تمام ہو چکی، حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آ گئے۔ قیامت کے جملے زینب اور ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام، اے ام لیلا ام ربا تم پر حسین کا آخری سلام، اے سکینہ اور رقیہ تم پر حسین کا آخری سلام، اے ماں کی کنیز فضہ تم پر بھی حسین کا آخری سلام۔ ہاں زدرو مجھے تفصیل سے نہیں پڑھنا، بھائی اتنا سا پڑھنا ہے۔ حسین خیمے سے رخصت ہو رہے ہیں تو عجیب منظر ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ عجیب منظر تھا، خیمے کا پردہ کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا، خیمے کا پردہ کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی بھرے گھر سے کسی جوان کے جنازے کو جانے کی تیاری ہو۔ ہاں زدرو آخر میں حسین در خیمہ سے باہر آئے، اپنے رہوار پہ سوار ہوئے، رہوار سے کہا اے رہوار یہ آخری زحمت ہے آگے بڑھ، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ حسین نے پھر کہا لیکن گھوڑا پھر آگے نہیں بڑھا۔ اب جو تیسری مرتبہ کہا اے حسب وفادار میں جانتا ہوں کہ تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، لیکن اے حسب وفادار یہ آخری زحمت ہے، حسین اس کے بعد تجھ پہ سوار نہ ہوگا۔ وہ رہوار نے اپنے چہرے کو اپنے سمو کی طرف کر دیا، اب جو دیکھا تو 4 سال کی بچی۔ اجرکم اللہ جزاکم ربکم خیر الجزا، پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ 4 سال کی بچی گھوڑوں کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، صبح سے جو بھی میدان میں گیا ہے وہ واپس نہ آیا۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، میری بچی بس ہمیں اجازت دو، بس ہمارا تمہارا یہیں تک کا ساتھ تھا، اے بچی کچھ دنوں بعد تم ہم سے یقیناً ملاقات کر لو گی۔ سکینہ کو دلاسا دیا، رخصت ہوئے حسین۔ عزادارو اب جو حملہ کیا، سید ابن طاؤس نے لحوق میں لکھا، پہلا حملہ کیا تو 952 شامیوں کو واصل جہنم کیا۔ حسین تلوار چلاتے جاتے ہیں، آواز دیتے جاتے ہیں ظالموں تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، اے ظالموں تم نے میرے علی اصغر کو مار ڈالا۔ حسین کی تلوار چلتی جا رہی ہے، شام کی فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی کہ ایک مرتبہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی
الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین نے اس آواز کو سنا, تلوار کو نیام میں رکھا. جیسی تلوار کو نیام میں رکھا, عزاداروں بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی, مل کے حملہ ہوا. کسی نے نیزہ مارا, کسی نے خنجر مارا, کسی نے تلوار سے حملہ کیا, کسی نے پتھر برسائے. کسی ظالم کے پاس اگر کوئی ہتھیار نہیں تھا تو وہ کربلا کی جلتی ہوئی خاک حسین کے زخموں میں ڈال دیا کر. کربلا کی جلتی ہوئی خاک حسین کے زخموں میں ڈال دیا کرتا تھا. فاطمہ کا لال پشت فرس پر ڈگمگانے لگا. حسین زین سے زمین کی طرف آنے لگے, لیکن عزاداروں فاطمہ کا لال کربلا کی زمین پر نہ آ سکا. زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے کیا قیامت کا جملہ کہا ہے, سلام ہو اس پر جو روز عاشور نہ زین پہ تھا نہ زمین پر, بلکہ اس کا جسم مبارک تیروں پہ معلق تھا. عزاداروں حسین کا جسم تیروں پہ معلق تھا. شمر کند خنجر لے کے آگے بڑھا. قیامت ہونے لگی کربلا میں. کربلا کی زمین ہلی عزاداروں, فرات کا پانی اچھلنے لگا, آندھیاں چلنے لگی. الا قتل الحسین بے کربلا والا صبح الحسین بے کربلا کی صدائیں گونجی. عزاداروں سید سجاد نے کہا, پھوپھی اماں ارے کیا قیامت آ گئی, ارے ہمارے بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے, زمانہ پنجے تنے پاک سے خالی ہو گیا, اب کوئی نہیں ہے جو اہل حرم کا سہارا. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین. اللہم اکتبنا من زوار الحسین. اللہم اجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین. اللہم اشرنا تحت لواء الحسین. اللہم اشرنا فی زمرۃ الحسین. اللہم ادخلنا فی الجنۃ من باب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین.